نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام باحد العمرين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو آئے اور چھا جائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر پیشائی کرنا چاہتا ہوں وہ شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے مبارکہ عنوان سے معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حقیر فقیر بندہ نجیز کو حق سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، فاروق اعظم ہی وہ واحد شخص ہیں جو آئے بھی قرآن پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے، تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے ایک طرف نبی آخر الزمان حضرت عمر کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، دوسری طرف عمر آپ کے قتل کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن رب علی عرش کی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے اے عمر تو میرے نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ خود کو اس کی خاطر قتل کروانے نکلا ہے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ سید الابرار نے دعا کی اللہم اعز الاسلام۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا، اسلام کی عزت کو مانگا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی مولا اسلام کو عزت دے، ابو جہل کو مسلمان کر، یا ابن خطاب کو پروردگار فرمانے لگے اے میرے پیارے پیغمبر اب میں انتخاب کروں گا۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ افسردہ زندیق بے دین بدترین لعین ہے، اس کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھا نہیں مانا ضدی ہے، اس کے سامنے چار ٹکڑے ہوا وہ نہیں مانا ضدی ہے، لیکن عمر لا علمی کی وجہ سے نہیں مانتا۔ اے میرے محبوب پیغمبر میں تیری دعا پر عمر کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، اسے ساتھ بھیج کر کعبے کا دروازہ کھلواؤں گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے روحانہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ اے میرے محبوب پیغمبر دیکھ لینا میں اس کو ساتھ بھیج کر کعبے کا دروازہ کھلواؤں گا، اے میرے پیارے پیغمبر میں اس کی بیٹی کی تیرے گھر میں بساؤں گا، دیکھ لینا میں اسے فاروق اعظم بنا دوں گا، دیکھ لینا میں تیرے بعد اس کے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا لہراؤں گا۔ قربان جاؤں پر کہ تو نے اسلام کو عزت بخشی، اسلام نے ہر ایک کا سر فخر سے بلند کیا، اسلام نے ہر ایک کو عزت دی، اسلام نے ہر ایک کو رونق بخشی، مگر میں قربان جاؤں عمر تیری عظمت پر، تیرے مقام و مرتبہ پر کہ تو آیا تو اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا، تو آیا تو کفر پہ لذت طاری ہو گیا، تو آیا تو کفر اپنی پلوں میں بیٹھ کر کانپنے لگا، اس لیے تو غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے اسلامی دی، وحاشی پر سوال آیا، شرافت نے اسلامی دی، جبت ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو۔ عمر ابن خطاب آیا، کون عمر جو اپنے دور خلافت میں بیت المال کے دھون چرا رہا ہے، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرانے کو جا رہا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو جو غلام ہے اس کی باری سواری پر بیٹھنے کی ہوتی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ میں مہار ہے اور ایک ہاتھ میں چھوٹا ہوا جوتا ہے، جب میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا کہ بھٹی موجوں پہ ہم پرندوں کے سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جس میں منزل رواں دوا تھا، اٹھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے سراج مانگا، کسے خبر ہے تو اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں رہا تھا، عمر سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں جو فشاں تھا، وما علینا الا البلاغ۔